السلام علیکم @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ جو ہے رسالت کا بیان جو ہے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ سبق لمبا ہو گیا تھا اس وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ جواب: دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار شخص سمجھتے تھے۔ محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جواب: اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ابو داود، کہ میں پچھلا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ۔ یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی، اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل و مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: انا سید ولد آدم یوم القیامہ، صحیح مسلم، کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہ السلام بھی داخل ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔